الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ہر طرح کی حمد و ثنا، شکر و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کل، مالک کل اور عالم کل ہے. درود و سلام، صلاۃ و تسلیم سرور انبیاء کے لیے، جو امام کائنات، سید کائنات، رحمت کائنات ہے. قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ 28ویں پارے سے ابھی میں نے تلاوت کیا. ارشاد ہے رب العالمین کا کہ وہ بلند کرے گا درجے کن کے؟ الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان والے ہیں، والذین اوتوا العلم، اور جو علم دیے گئے. ایمان ہو اور علم ہو، ظاہر ہے اس کے ساتھ اس پر عمل بھی ہو اخلاص کے ساتھ، تو انشاءاللہ ایسے لوگوں کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا. اس آیت کریمہ کا ایک انتہائی درست اور صحیح مصداق، جن لوگوں پر یہ اطلاق اس کا ہوتا ہے، اپلائی ہوتی ہے، جن پر یہ آیت کریمہ، وہ ہمارے محدثین ہیں. اور آج میں علم حدیث اور علم حدیث کی خدمت کرنے والے، حدیث کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کو، آپ کے قول اور فعل کو ہم تک پہنچانے والے، ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کی جو خدمات ہیں، ان کا جو مقام ہے، اس کا کچھ ذکر کرنا چاہتا ہوں. جہاں تک حدیث کا تعلق ہے، اس کے بارے میں یہی کہنا کافی ہوگا کہ اگر ہم اللہ کے پیغام قرآن کریم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو حدیث کا سہارا اور واسطہ لیے بغیر گزارا نہیں. یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کو صحیح طور پہ سمجھ سکیں، جان سکیں، جب تک حدیث کے ذریعے اور حدیث کے واسطے سے اس کا مطالعہ نہ کیا جائے.
قرآن کریم میں بار بار یہ حکم آیا اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب یہ صلاۃ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، اور اسی طرح حج کا حکم ہوا، حج کیا ہے، دوسرے احکام ہیں، ان کا صحیح تقاضا اور مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ اگر ہم صرف لغات سے، ڈکشنری سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے۔ صلاۃ کا لفظ ایک دفعہ، پرانی بات ہے، میں نے عربی زبان کی ضخیم، مبسوط اور مستند لغت لسان العرب سے دیکھا تو اس کے 20 سے زیادہ کو 22 کے قریب اس کے معنی تھے، اور بالکل مختلف ایک دوسرے سے، ملتے جلتے بھی اور انتہائی مختلف بھی۔ صلاۃ کا معنی عام دعا بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود شریف کے کو بھی ہم صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ سردی میں آگ تاپنے کو بھی کہتے ہیں۔ مصلی نمازی کا نام، نمازی کو بھی کہا جاتا ہے، اور مصلی ایک خاص قسم کی گھڑ دوڑ یا ہارس ریس میں گھوڑے کو بھی کہا جاتا ہے۔ وہ گھوڑا جو پہلے نمبر پر، فرسٹ آنے والے گھوڑے کے بالکل پیچھے ہو، اور اس طرح پیچھے ہو کہ دوسرے نمبر پر آنے والے کا سر پہلے نمبر پہ آنے والے کی گردن کے ساتھ جا کے لگا ہو، جسے نیک ٹو نیک ریس کہتے ہیں۔ اس دوسرے نمبر پر آنے والے گھوڑے کو بھی مصلی کہتے ہیں۔ کباب بنانا، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب کوئی سردی میں آگ بھی تاپے، کباب بھی بنائے اور کہے کہ سردی دور ہو گئی اور کباب بھی کھا لیے، میری صلاۃ تو ادا ہو گئی۔ ادا ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ جب وہ اس حدیث پر عمل کرے گا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ نماز اس طرح ادا کرو میرے صحابہ اور میری امت کے لوگوں جس طرح تم نے، یعنی میرے صحابہ نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور رپورٹ کیا ہے صحابہ نے تفصیل کے ساتھ، اور ہم تک پہنچا ہے۔ یہی حدیث ہے، اور اس کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ زکوٰۃ اصل میں پاکیزگی کو کہتے ہیں، صفائی ستھرائی۔ کس چیز کی صفائی؟ بدن کی، کپڑوں کی، جگہ کی، کس چیز کی؟ زکوٰۃ کا بھی وہی مفہوم ہوگا جو حدیث میں اپنے قول و فعل سے، اپنے عمل سے اور اپنے فرمان سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اسی طرح باقی اعمال ہیں۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث لازمی چیز ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ پھر حدیث قرآن کی طرح مستقل احکام بھی دیتی ہے۔ میں دو ہی چیزیں حدیث کی اہمیت کے بارے میں ذکر کروں گا، چیزیں تو اور بھی ہیں۔ خود ایک منبع ہے مستقل احکام کا، خود سورس ہے ایک احکام کا حدیث۔ اب آپ دیکھیں کہ دوسرے پارے کے شروع میں تحویل قبلہ کا ذکر ہوا، قبلے کی تبدیلی کا۔ آپ جانتے ہیں جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے صحابہ کے ساتھ مدینہ تشریف لائے تو نماز کے لیے قبلہ مقرر ہوا بیت المقدس۔ آپ کی خواہش یہ تھی کہ حرم کعبہ مکہ یہ ہمارا قبلہ ہو، لیکن اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتے تھے۔ یہ حکم کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو قرآن میں کہیں موجود نہیں، یہ حکم۔ اور اس کے باوجود یہ حکم تو موجود ہے کہ مکے کی طرف، کعبے کی طرف، بیت الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، بیت المقدس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔
اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها ما جعلنا، ہم نے ہی وہ مقرر کیا تھا، بیت المقدس بھی ہم نے مقرر کیا تھا۔ کہاں مقرر کیا؟ کس آیت کے ذریعے؟ قرآن میں نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زبانی حکم کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنا ہے وہ آپ کی طرف سے نہیں تھا، اللہ کی طرف سے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ جو کچھ فرماتے تھے اپنی مرضی سے نہیں، اپنی رائے سے نہیں، اللہ کا حکم ہوتا تھا، وہی ہوتی تھی، پھر فرماتے تھے۔ اسی طرح اگر آپ سورہ جمعہ کی آخری آیات کو دیکھیں تو ان سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جمعہ اس سے پہلے بھی جاری تھا، تراکو کا قائمہ اور اس طرح کے الفاظ بتاتے ہیں کہ جمعہ پہلے جاری تھا۔ ان آیات میں حکم آیا کہ جمعہ کے لیے جلدی کرو، اور جب اذان ہو تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، کاروبار چھوڑ کے مسجد کی طرف آ جاؤ۔ جمعہ پہلے سے جاری تھا۔ وہ جمعہ کس آیت کی ذیل میں یا کس آیت کے تحت شروع ہوا؟ کون سی آیت نے حکم دیا کہ جمعہ شروع کرو، جمعہ پڑھو؟ کوئی آیت ایسی قرآن پاک میں موجود نہیں ہے۔ یہ آپ کا حکم تھا، یعنی حدیث تھی۔ پتہ چلا کہ حدیث ایک مستقل سورس بھی ہے احکام الہی کا اور شریعت کا۔ جہاں تک حدیث کی فضیلت کا تعلق ہے، ایک دو باتیں میں کروں گا اس سلسلے میں۔ سفیان ثوری جو عالم بھی ہیں اور امت کے صلحاء میں، نیک لوگوں میں بھی ان کا شمار ہے، انہوں نے ایک بات کہی کہ لا عالم شیئا افضل من الحدیث لأن الناس يحتاجون الیہ فی طعامہم و شرابہم۔ میں حدیث سے افضل کسی اور چیز کو، کسی اور علم کو نہیں جانتا۔ میرے علم میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو حدیث سے افضل ہو۔ اس لیے کہ لوگوں کو زندگی کے چھوٹے موٹے تمام کاموں میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی رہنمائی کی، حتیٰ کہ کھانے پینے میں بھی، کھانے پینے کے آداب کیا ہیں وہ سیکھنے کے لیے بھی حدیث کی ضرورت پڑتی ہے۔ باقی چیزوں کے لیے، عبادت کے لیے تو پڑتی ہے۔ اسی طرح وقی جو بہت سے محدثین کے حضرت، حتیٰ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الحدیث افضل عندی من التسبیح، اللہ کا ذکر بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا کام ہے، آسانی سے ہو جانے والا لیکن بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ ذکر سے، تسبیح کرنے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ حدیث پڑھی جائے، حدیث پڑھائی جائے، اس کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب اس حدیث کو، جس کی یہ فضیلت ہے اور جس کی یہ اہمیت ہے اور جس کی یہ حجیت ہے، اس کو جمع کرنے کے لیے محدثین نے جو محنت کی، جو مشقت برداشت کی، جو قربانیاں دیں، ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا سن لیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں ان کے رحلات، یعنی سفر، دور دراز کے سفر، مشقت والے سفر، قربانیوں والے سفر جو حدیث کے لیے انہوں نے اختیار کیے۔ اور یہ طریقہ، یہ رواج رحلات علمیہ کا، حدیث حاصل کرنے کے لیے سفر کرنے کا، یہ صحابہ نے شروع کیا۔ اس کے لیے مشقت برداشت کرنے کی ابتدا صحابہ نے کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سینکڑوں حدیثوں کے راوی، بلکہ ہزاروں حدیثوں، انہوں نے اپنے بارے میں بتایا، اصحاب صفہ میں سے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ اصحاب صفہ مسکین لوگ تھے جو گھر بار سب چھوڑ کے مسجد میں آ کے بسے تھے، مسجد نبوی میں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، آپ کے فرمان سنتے رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات فاقہ کشی ہوتی تھی، کئی دن سے کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا، مانگنے کی عادت نہیں تھی۔
تو فاقہ کشی سے اور بھوک سے بے ہوش ہو جاتا تھا میں. لوگ سمجھتے تھے، دوسرے نمازی اور صحابہ سمجھتے تھے کہ شاید مجھے کوئی مرگی کا دورہ پڑا ہے، شاید میں بیمار ہوں. میں ان کی باتیں کچھ نہ کچھ سنتا تھا، سمجھتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، اتنی کمزوری ہوتی تھی بھوک کی وجہ سے. لیکن مجلس نبوی کو حدیث سننے کی خاطر چھوڑتے نہیں. جہاں تک رحلات کا یا سفر کا تعلق ہے، اس کی بھی مثالیں صحابہ نے قائم کی. سب سے پہلے ایک صحابی ہیں جنہوں نے جابر بن عبداللہ خود بہت سی حدیثوں کے راوی ہیں، لیکن شاید بعض محدثین نے لکھا ہے کہ 1500 کے قریب ان کی روایات ہیں حدیث کی کتابوں. ایک روایت قصاص کے بارے میں کہ قتل کی سزا قصاص کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقرر کی، وہ انہیں معلوم تھی کہ سزا کیا ہے. حدیث کا جسٹ، اس کا خلاصہ یہ جانتے تھے، لیکن وہ الفاظ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے وہ جاننے کا شوق تھا کہ اصل الفاظ کیا ہیں جن میں آپ نے قصاص کا یہ مسئلہ بیان کیا. پتہ چلا، کسی نے بتایا کہ عبداللہ بن انیس ایک اور صحابی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد مدینہ چھوڑ کے شام میں جا کے بسے. تو یہ کہتے ہیں کہ فبتات بعیرا فسرت شہرا حتی قدمت الشام، میں نے خاص اس سفر کے لیے اونٹ خریدا اور 1 مہینے کے سفر کے بعد، 1 مہینہ سفر کرنے کے بعد میں شام پہنچا. اور عبداللہ بن انیس کا پتہ معلوم کر کے تلاش کیا، ملا، بڑے خوش ہوئے. کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا وہ قصاص کی حدیث کے اصل الفاظ مجھے سناؤ، صرف اس بات کے لیے آیا. اسی طرح عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، وہ مصر میں جا بسے تھے. ایک صحابی کو سطر مومن کی حدیث کا مفہوم تو یاد تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من ستر مومنا سترہ اللہ یوم القیامہ، او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو مومن دوسرے مومن کی پردہ پوشی کرتا ہے، عیب پوشی کرتا ہے، اس کا عیب نشر کرنے کی بجائے اس کو چھپاتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے لیکن چھپاتا ہے اس کے عیب کو لوگوں سے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے عیوب کو، اس کے گناہوں کو لوگوں کی نظروں سے قیامت کے دن چھپائے گا. یہ مفہوم تو معلوم تھا لیکن الفاظ جاننا چاہتے تھے، اصل الفاظات. تو انہوں نے جس طرح جابر بن عبداللہ نے شام کا سفر کیا، انہوں نے مصر کا سفر اختیار کیا، صرف ایک حدیث کے اصل الفاظ کو سننے کے لیے، جاننے کے لیے. اور یہ روایت، یہ اچھی روایت، شاندار روایت سے قائم رہی. صحابہ کے جو شاگرد تھے، ملنے والے تھے، تابعین، ان میں سے ابو العالیہ کہتے ہیں کہ ہم ایک حدیث کسی سے بصرے میں سنتے تھے، لیکن اس کے الفاظ کی اور اس کی مزید تصدیق کے لیے پتہ چلتا تھا کہ اس کا اوپر کا راوی جو صحابی ہے وہ مدینے میں ہے، تو بصرے سے مدینے کا سفر کرتے تھے. محدثین کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں سند عالی، کہ اوپر کی سند جو ہے وہ اوپر کے راوی سے لینا اور تلاش کرنا. تو یہ سلسلہ اس طرح جاری رہا. اب ان رحلات میں، یا آج تو کہتے ہیں نا سفر، اس کے لیے طرح طرح کے وسائل موجود ہیں، گاڑیاں ہیں، جہاز ہیں، لیکن اس زمانے کے سفر کا ذرا تصور کریں. اونٹوں پر، گھوڑوں پر، پیدل، اور راستے میں مشکلات، خطرات، بھوک، پیاس، ہر چیز کی تکلیف اٹھانا، اس دور سے بھی گزرے.
محدثین، اور اس کی بڑی بڑی مثالیں تذکرۃ الحفاظ میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ 14 سال کی ٹینڈر ایج جسے کہتے ہیں، بالی عمریہ، 14 سال کی عمر میں آپ نے یہ سفر اور رحلات شروع کیے، اور بعض ایسے مقامات سے بھی گزرے، جنگل بیابان، بہت آبادیاں تو نہیں تھی، جہاں خطرات بھی تھے، خدشات بھی تھے، بھوک بھی تھی، مشقت بھی تھی، حتیٰ کہ بعض اوقات جنگلی جڑی بوٹیاں کھا کے گزارا کرنا پڑا، بھوک مٹانی پڑی۔ اور یہ ایک نہیں، بہت سے محدثین کی بات ہے۔ حضرت امام بخاری کے اساتذہ میں سے، اوپر کے راویوں میں سے ایک ہیں عبید رحمہ اللہ، وہ حدیث پڑھنے لکھنے میں اتنے مصروف ہوتے تھے کہ بعض اوقات کھانے کا ٹائم نہیں نکلتا تھا، کھانا بھی ہے، اب کیا کریں، لقمہ توڑنے کی فرصت نہیں، ان کا بھائی لقمے توڑ توڑ کر کے منہ میں ڈالتا تھا، اور ان کا مطالعہ حدیث وہ جاری رہتا تھا۔ حجاج بغدادی ایک اور محدث ہیں، یہ گھر سے نکلے، 100 روٹیاں یا کلچے انہوں نے بنوائے تو ساتھ لیے، غیرت مند لوگ تھے، مانگنے کی عادت نہیں تھی۔ وہ دریائے دجلہ کے کنارے آ کے انہوں نے ٹھکانہ کیا، وہاں حدیث پڑھتے رہے، سنتے رہے، جمع کرتے رہے۔ کھاتے کیا تھے؟ ایک کلچا یا ایک روٹی دجلہ کے پانی میں بھگو کے روز کھا لی، اس سے پیٹ بھر لیا۔ اسی طرح ایک اور محدث ہیں ابو علی بلخی، ان کا نام، گھر سے نکلے، زیادہ راہ رہ کے لے کے جو بھی تھا وہ ختم ہو گیا، اب مانگنا بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسے دن بھی آئے کہ کہتے ہیں کہ میں نان بائی کی، روٹی بنانے والے کی، تنور والے کی دکان پہ چلا جاتا تھا، اور وہاں کھڑے ہو کے وہ سوندھی سوندھی خوشبو جو روٹی پکتے ہوئے نکلتی ہے اسے سونگھتا تھا اور اسی سے اپنی تسلی کر لیتا۔ ایسی قربانیاں دے کے انہوں نے حدیث کو جمع کیا، اور پھر اس کے لیے اخراجات ذاتی خرچ، سفر خرچ کے لیے، دوسرے اخراجات، کھانے پینے کے جو بھی اخراجات ہیں وہ اپنی گرہ سے کرتے، اور اس کے لیے بھی مالی قربانی دیتے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پر ایک بعد میں بڑا اچھا وقت بھی آیا، لوگوں کی عقیدت بڑھی تو ہدیے وغیرہ وہ آتے رہے، مالدار ہو گئے، آمدنی کے ذرائع بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے۔ لیکن طلب علم کے دور میں، طلب حدیث کے دور میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے اپنے گھر کی کڑیاں، جنہیں بالے ہم کہتے ہیں، چھت پر کڑیاں بیچ کر اپنا خرچہ پورا کیا۔ عبداللہ بن مبارک ایک اور محدث ہیں نامور، ان کے والد مبارک نے، وہ امیر آدمی تھے، انہوں نے بعد میں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمنگری دی، انہوں نے ان کو 50,000 درہم دیے کہ جاؤ کاروبار کرو۔ بڑے عرصے کے بعد واپس آئے، والد نے پوچھا کیا کمایا؟ انہوں نے کچھ صندوق سامنے رکھ دیے، ان میں کیا تھے؟ دفاتر حدیث، حدیث کے صحیفے، نوٹس، کتابیں۔ انہوں نے کہا جی یہ کمایا ہے میں نے ان 50,000 سے۔ والد بھی دیندار تھا، علم کا قدردان تھا، اس نے 30,000 اور دیے کہ یہی ہے ساقی متاع امیر، لوٹا دے، ٹھکانے لگا دے، اسے بھی خرچ کرو،
مزید علم حاصل کرو، مزید حدیث کی خدمت کرو۔ اس طرح مالی قربانیاں بھی ہوئیں۔ پھر حدیث کی اشاعت کے لیے تحریر، تقریر، درس و تدریس، ہر ذریعہ محدثین نے استعمال کیا۔ بڑی بڑی تصنیفات ہوئی، اس کے لیے بڑی محنت ہوئی۔ طبری کے بارے میں مورخین نے اندازہ لگایا، وہ خود بہت بڑے مورخ بھی ہیں، محدث بھی ہیں۔ ان کے بارے میں مورخین نے اندازہ لگایا ہے کہ جتنے صفحات انہوں نے زندگی میں لکھے، ان کی اگر ایوریج اور اوسط نکالی جائے تو روزانہ 40 صفحات لکھے آدمی تو پھر اتنی کتابیں لکھ سکتا ہے، روزانہ زندگی کے ہر دن کو شمار کر کے، بچپن سے لے کر آخری عمر تک روزانہ 40 صفحے ایوریج۔ یہ نہیں کہ بچپن میں وہ لکھتے تھے، لیکن ایوریج نکالنے کا۔ اسی طرح ابن جوزی اور سبط ابن جوزی دو محدث ہیں۔ سبط ابن جوزی کی اتنی تصنیفات تھی، حیرت ہوتی ہے، اب ساری زمانے میں محفوظ نہیں کی، لیکن اتنی زیادہ تھی۔ ان کی عادت یہ تھی کہ لکھنے کے لیے قلم بناتے ہوئے، چاقو سے قلم کاٹتے ہوئے، بناتے ہوئے اس کی شکل، جو ٹکڑے گرتے ہیں انہیں قلم قتلے کہا جاتا ہے۔ ان کی عادت تھی، وہ اپنے قلم قتلے جمع کرتے تھے، بوریوں میں بھرتے تھے، اور خواہش کیا تھی، وصیت کیا تھی کہ آخری غسل جو ہے میرے مرنے کے بعد، وہ مجھے ان قلم قتلوں کو جلا کے دیا جائے۔ پانی گرم کرنا ہے تو ان قلم قتلوں کو جلا کے دیا جائے، شاید میری نجات ہو جائے۔ تو اتنے زیادہ وہ جمع ہو چکے تھے کہ بڑی آسانی سے وہ پانی گرم ہو گیا، اتنے زیادہ قلم قتلے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ اتنا زیادہ انہوں نے لکھا، حدیث لکھی۔ اور پھر ان ساری مشقتوں، ساری قربانیوں اور ساری محنتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو نوٹ کرنے والی ہے محدثین کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ صرف علم نہیں تھا، اس پر عمل بھی تھا۔ عامل لوگ، اور اس کی بھی بہت مثالیں ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے بظاہر ایک چھوٹی سی بات کہی، لیکن وہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم اپنے حال پر غور کریں تو شاید ہی ہماری کوئی مجلس ہوگی، حتیٰ کہ علماء کی مجلس، حتیٰ کہ نیک لوگوں کی مجلس، شاید ہی کوئی مجلس ہو جس میں دوسروں کی چغلیاں نہ ہوں، غیبتیں نہ ہوں، شاید ہی کوئی مسئلہ۔ لیکن امام بخاری اپنے بارے میں درست فرماتے ہیں کہ ما غبت منذ علمت ان الغیبۃ حرام، جب سے میں نے یہ جان لیا، پڑھ لیا، قرآن و حدیث میرے سامنے آ گئے کہ غیبت حرام ہے، چغلی حرام ہے، اس وقت سے لے کر آج تک میں نے نہ کسی کی غیبت کی ہے اور نہ سنی ہے۔ چھوٹی بات ہے دیکھنے میں، لیکن بہت بڑی بات ہے۔ پھر بہت سے واقعات ہیں آپ کے، کاروبار بھی کرتے تھے، کپڑے کا یا کسی چیز کا سودا، 5,000 کی آفر ہوئی، 5,000 درہم۔ انہوں نے کہا ابھی میں کنفرم نہیں کرتا، سودا پکا نہیں کرتا، کل کروں گا۔ رات کو نیت کر لی کہ ٹھیک ہے 5,000 کافی ہے، میں بیچ دوں گا چیز۔ اگلی صبح دگنی آفر لے کے ایک بندہ آ گیا۔ ہم تو اللہ ماشاء اللہ کیا ہوا وعدہ توڑنے میں بھی آر نہیں سمجھتے،
لیکن آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا لا احب ان انقص نیتی، وعدہ میں نے نہیں کیا، سودا کنفرم نہیں کیا، صرف رات کو نیت کی تھی کہ 5,000 پہ سودا کر لوں گا، تو میں اپنی نیت کو توڑنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اور صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہیں، اور بھی اس طرح کے بہت محدثین ہیں۔ سلیمان بن یسار ایک محدث ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ کانا من اجمل الناس، اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی عطا فرمائی، علم تو تھا ہی لیکن شکل بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی تھی۔ تو ایک سفر کے دوران دوپہر کا وقت تھا، الگ الگ خیمے لگے ہوئے تھے، اپنے خیمے میں تھے کہ ایک عورت آئی اور روتے ہوئے کہا کہ مجھ پر رحم کرو۔ انہوں نے روٹی یا کوئی درم و دینار نکال کے کہ بھائی ضرورت مند ہے اس لیے آئیے، وہ نکال کے آگے کیے۔ اس نے کہا مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ شکل و صورت اسے پسند کی، اس نے کہا مجھے تمہاری ضرورت ہے، پتہ نہیں کب سے طاق میں تھی۔ تو یہ زاروں قطار رونا شروع ہو، زاروں قطار۔ کیا ہوا کہ اللہ نے کہ شیطان نے مجھے گمراہ کرنے کے لیے، میرے علم کی دولت اس حوالے سے لوٹنے کے لیے تمہیں بھیجا ہے، اس پر میں رو رہا ہوں۔ اسے دھتکار دیا، ٹال دیا، اور تنہائی کی اس فرصت سے غلط فائدہ نہیں اٹھایا۔ عمل کے لوگ، عملی دنیا کے لوگ، اور اپنے علم کے لیے اور اپنے عمل کے لیے قربانیاں دینے والے، مشقتیں اٹھانے والے لوگ۔ اور اس گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم حدیث کی قدر کو پہچانیں۔ ایک سبق جو ان واقعات سے ملتا ہے، حدیث کی اہمیت اور اس کی قدر کو، اس کی فضیلت کو پہچانیں اور اسے اپنی زندگی کا رہنما بنائیں، اس سے ہدایت حاصل کریں، اس سے عملی رہنمائی حاصل کریں، قرآن کو اسی کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس پر عمل کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سبق ملتا ہے، علم حدیث کو اور علم دین کو حاصل کرنے کے لیے اتنی مشقتیں، اتنی محنتیں، اتنی قربانیاں جو محدثین نے دی وہ تو نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ کاوش، کچھ نہ کچھ کوشش، کچھ نہ کچھ وقت اس کے لیے لگانا، صرف کرنا، یہ طریقہ ہم بھی اختیار کریں۔ اپنے بچوں کو جہاں دنیاوی علم کے لیے ان پر محنت کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، ان کو اکساتے ہیں، ان کو آمادہ کرتے ہیں اور ان کی نگرانی کرتے ہیں کہ وہ دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے توجہ اور محنت کر رہے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح بنیادی علم دین اور بنیادی علم حدیث، اس سے آراستہ کریں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، ان کو توجہ دلائیں اس بات کی طرف کہ دین پر چلنا ہے تو قرآن و حدیث کا، اور یہاں حدیث کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے حدیث کا میں خاص طور پہ کہوں گا کہ حدیث کا علم، بنیادی علم، ضروری علم، مسائل کے بارے میں وہ ضرور حاصل کریں اور پھر ان کو عمل کی طرف بھی آمادہ کریں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، جن کا میں نے ذکر کیا، وکی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اذا اردت ان تحفظ حدیثا فاعمل به، اگر کسی حدیث کو یاد رکھنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر عمل کرو۔ آپ دیکھیں کہ وضو کے، نماز کے مسائل اکثر لوگوں کو جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ان کو بھی یاد ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان پر روزانہ عمل ہوتا ہے۔
وراثت کے، نکاح طلاق کے مسائل مثلاً وہ عام لوگوں کو یاد نہیں ہوتے، علماء بھی ذرا سوچ کے ان کا جواب دیتے ہیں، عام علماء میرے جیسے۔ اس کی وجہ یہ کہ روزانہ ان پر عمل نہیں ہوتا، اکثر ان پر عمل نہیں ہوتا، کبھی کبھی ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اذا اردت ان تحفظ حدیثا فعمل بہ، حدیث یاد کرنی ہے تو اس پر عمل کرو۔ اور اس پر عمل صرف زبانی نہیں، اس پر عمل بھی کر کے دکھایا ان لوگوں نے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کہتے ہیں کہ ما کنت قرأت حدیثا الا عملت به، میں جو حدیث بھی پڑھتا تھا اس پر عمل کرتا تھا، یہ میرا طریقہ تھا۔ حتیٰ قرأت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وآت الحجام دینارا، میں نے کہ حدیث پڑھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرایا، پچھنے لگوائے، سینگیاں پچھنے جنہیں کہتے ہیں، یا خون نکالا جسم کے متاثرہ حصے کا، نکلوایا، اور حجامہ کرنے والے کو آپ نے 1 دینار عطا کیا۔ تو کہتے مجھے ضرورت نہیں تھی، لیکن حدیث پڑھی تھی، فاحتجمت وآتیت الحجام دینارا، میں نے بھی بغیر ضرورت کے حدیث پر عمل کرنے کے لیے حجامہ کرایا، اور اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی فرمائی تھی، اسی طرح میں نے بھی حجامہ کرنے والوں کو 1 دینار دیا، صرف عمل کی نیت سے کہ جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم قرآن و حدیث سے جو سنتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اصل چیز علم کے بعد عمل ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان مبارک کے مطابق اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ قرآن نے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو وہ باتیں کیوں کرتے ہو، باتیں کیوں کرتے ہو جن پر تمہارا عمل نہیں ہے، جن کے مطابق تمہارا عمل نہیں ہے۔ اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے محاسبے سے، قیامت کے سوال و جواب سے اپنی مہربانی سے، اپنے فضل و کرم سے محفوظ رکھے، ہم سب کا حساب آسان کرے۔ لیکن اگر حساب ہوا تو آپ نے فرمایا کہ 5 اس میں قیامت کے اس پرچے میں، امتحانی پرچے میں 5 لازمی سوال ہوں گے جن کو حل کرنا پڑے، جن کا جواب دینا پڑے۔ اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ ماذا عمل فیما علم، وہ بھائی جو جانا تھا پڑھ کر یا سن کر، علم دین کے حوالے سے جو جانا تھا، شرعی احکام کے بارے میں جو جانا تھا، اس پر عمل کتنا کیا؟ جان تو لیا، اس پر عمل کتنا کیا؟ تو اس لیے محدثین کی اس روایت کو اور اس عادت کو یا اس سنت کو بھی خاص طور پہ ملحوظ خاطر اور سامنے رکھنا چاہیے کہ جو پڑھتے ہیں، جو سنتے ہیں، اس پر عمل کریں، اور اس کی خاص طور پہ توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے علم میں بھی اضافہ کرے اور عمل کی صلاحیت اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔